السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر جتنی امتیں بھیجی ہے، اللہ پاک نے تمام امتوں میں اس امت کو عظمت اور شرافت سے نوازا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائیوں کا حکم کرو گے، برائیوں سے منع کرو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ مسئلہ یہ ہے، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت بہز ابن حکیم کی ایک روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر منقول ہے۔ بہز ابن حکیم اپنے ابو اور پھر وہ ان کے دادا سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، اے میری امت، تم 70 امتوں کو تمام کرنے والی ہو۔ وَأَنْتُمْ عَلَى اللَّهِ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا، اور تم اللہ کے ہاں ان تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے معظم ہو۔ اللہ نے اعزاز کی پگڑی اس امت کے سر پہ باندھی ہے۔ اس حدیثی پاک کے اندر تو 70 کا تذکرہ ہے، یہ عربی زبان کا ایک اصطلاح ہے، یہ کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں، بھائی میں نے آپ کو 10 دفعہ سمجھایا، 20 دفعہ سمجھایا، اللہ کے شل ظلم میں پوئے اکڑی، لیکن مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو اتنی مرتبہ میں نے بہت سمجھایا آپ کو۔ تو عربی زبان کے اندر کثرت کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے، گوئے کہ پچھلی تمام امتوں میں جتنی امتیں اللہ نے بھیجی ہے ان سب کے اندر اللہ جل شانہ کے ہاں آپ مکرم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی فضیلت کے حوالے سے جو روایات نقل کی ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر چکے، محدثین رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتابوں کے اندر اس امت کی فضیلت کے حوالے سے باب قائم کیے ہوئے ہیں۔ صاحب مشکوٰۃ نے اپنے آخری باب ثواب ہذہ الامہ قائم کر کے اس امت کی فضیلت پہ مستقل روایات کو نقل کیا ہے۔ جو پہلی روایت نقل کرتے ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے کہ تمہاری جو عرصہ حیات ہے، تمہاری جو میعاد ہے دنیا کے اندر، زندگی گزارنے کے جو لمحات ہے، بنسبت پچھلی امتوں کے یوں ہے جیسا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ پچھلی امتوں کے اللہ جل شانہ زندگیاں وہ بہت بڑی قائم رکھی تھی،
ان میں تو لوگ 80 سال تک جہاد کرتے تھے، عبادات کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو میعاد زندگی گزارنے کا جو لمحہ دنیا کے لیے دوسری امتوں کی بنسبت یوں ہے جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے، اعمال کا بدلہ دینے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ ایک بات سمجھا دی اور فرمایا کہ تمہاری مثال یہود و نصارہ کی بنسبت یوں ہے جیسے ایک بندہ مزدور کو مزدوری پہ لگانا چاہتا ہے، مزدوروں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم میں سے ہے کوئی کہ میرے لیے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کر لے اور اس مزدوری کے عوض میں میں اس کو 1 قیراط دے دوں۔ آج کے اصطلاح میں ہم یہ کہہ دیں سمجھانے کے لیے کہ $1 دے دو، 1 درہم دے دو یا 1 پاکستانی روپیہ دے دو۔ پھر اعلان کرتا ہے تم میں سے کوئی ایسا مزدور ہے جو میرے لیے ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں اور میں اس کو اس کے عوض میں 1 روپیہ دے دوں؟ تو فرمایا کہ یہ جو پہلے لوگ ہیں صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے والے ہیں اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 1 روپیہ۔ یہ یہود کی مثال ہے۔ اور ظہر سے لے کر عصر تک کا جو کام کرنے والا مزدور ہے یہ نصارہ عیسائی ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 1 روپیہ۔ اور پھر اعلان کرتا ہے تم میں سے ہے کوئی مزدور کہ میرے لیے کام کرے عصر سے لے کر مغرب تک اور اس کو اس مزدوری کے عوض میں 2 روپیہ دے دوں، 2 قیراط دے دوں۔ تو فرمایا کہ وہ تم ہو کہ تمہیں عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کے درمیان جتنا لمحہ ہے یہ لمحہ حیات تمہیں دیا گیا اور اس میں تمہیں عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہارا وقت توڑا ہے لیکن تمہارا بدلہ اور عوض پچھلی امتوں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ یہود صبح سے لے کر ظہر تک کا پورا وقت لگاتے ہیں عمل میں، 1 روپیہ۔ پھر نصارہ ظہر سے لے کر عصر تک وقت لگاتے اور 1 روپیہ۔ اور اس امت محمدیہ کو اللہ جل شانہ جو بدلہ دیتے ہیں، کام کتنا ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک کا تھوڑا سا وقت ہے، لیکن جو بدلہ اللہ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ 2۔ یہودی اس بات پہ ناراض ہو چکے ہیں۔ وغضبت الیہود، کام ہمارا زیادہ ہے، عوض اور بدلہ ان کا زیادہ ہے۔ تو اللہ جل شان نے حضور کے زبان پہ سمجھایا کیا میں نے تم لوگوں پہ ظلم کیا؟ نہیں اللہ آپ نے تو ظلم نہیں کیا، آپ تو عدل انصاف کے مالک تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک فضلی اوتیتہ من اشاء یا من شئت، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں تو عطا کر لیتا ہوں۔ اللہ نے اس امت کو اتنی فضیلت سے نوازا ہے، اس امت کے اندر اللہ نے خیر ہی کو رکھا ہے، بلائی ہی کو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی مثال کمثل المطر، بارش کی طرح ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بارش کے اول قطروں میں خیر ہے یا آخر قطروں کے اندر خیر ہوئے، یعنی بارش سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اس امت کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہو، انا اولها، میں اس امت کی ابتدا ہوں، والمہدی وسطها، اور امام مہدی جو آئیں گے اس امت کے اندر وہ اس امت کا وسط اور درمیان ہے، والمسیح آخرها، اور اس امت کی اختتام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو جب یہ تین بندے شروع میں بذات خود، درمیان میں امام مہدی، آخر میں حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو کیسے میری امت ہلاک ہو سکتی ہے؟ کیسے میری امت ہلاک ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر قربان جائے حضور پہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے ہاں مجھ سے محبت کرنے والے جو لوگوں میں سب سے بڑھ کر ہیں وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں یقولون بعدی، جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، مجھ کو دیکھا نہیں لیکن ان کی چاہت اور آرزو ہوگی کہ میرا مال لگ جائے، میری جان لگ جائے کہ میں حضور کا دیدار کر لوں۔ لو رآنی، کاش وہ مجھے دیکھ لے اپنے سارے مال لگانے کے بدلے، اپنی پوری جان لگانے کے بدلے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور آگے فرمایا وَطُوبَى 7 مرات، 7 مرتبہ مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ میرے اور آپ کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری، 7 مرتبہ مبارکبادی ہے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، بن دیکھے حضور پر ایمان لائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنے اعزاز اعزاز سے نوازا ہے، لیکن یہ امت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ امت ہے جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت اجابت سے مراد یہ جس نے حضور کے پیغام کو سن کے اس پر ایمان لا کے حضور کی تعلیمات پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور دوسری وہ امت ہے جنہوں نے ابھی حضور کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، حضور کے کلمے کو قبول نہیں کیا، جس کو امت دعوت کہا جاتے ہیں۔ ان سے بات کی جائے گی، ان کو پیغام پہنچایا جائے گا، حضور کا پیغام ان کے سامنے سنایا جائے گا، ان کو ترغیب دی جائے گی، حضور کے لائے ہوئے طریقے زندگی کے پابند بننے کے اس پر ان کو ابھارا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اس امت کی جو اصلاح ہے وہ کس چیز میں مضمر ہے؟ اصلاح اس امت کی کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی ابتدا میں، درمیان وسط امام مہدی، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن درمیان کے زمانے میں کچھ کجرو لوگ بھی ہوں گے جو کجی کی طرف مائل ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف مائل کریں گے۔ زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی تو قرآن کا منکر، کوئی تو پیغمبر کی رسالت کا منکر، کوئی تو پیغمبر کے احادیث کا منکر ہے، کوئی تو صحابہ کا منکر ہے، کوئی معاشرے کے اندر لوگوں کو حضور کے بتائے ہوئے تشریحات کے علاوہ اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کی تشریحات بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر زمانے کے اندر ہوں گے۔ لیکن بندہ اگر بچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو کون سی چیز اپنا رہے؟ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے 2 ہی چیزیں ہیں، الزہد والیقین۔ یہ امت اپنی اصلاح چاہتی ہے،
سب سے پہلے اپنے دل کو ساری رنگینی سے پاک کرو. مشاہرے میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سارے مشاہرے سے بے رغبت بن جاؤ. دنیا کی چیزوں کی کوئی عظمت دل کے اندر نہ ہو. اس کا یقین، یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا. اس کی عظمت ہو دل کے اندر، اس کا کامل یقین ہو. ہم معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ فرعون کتنا بدبخت، اللہ کا ہاں سب سے بکر مبغوض انسان. لیکن فرعون کے لفظ کا تعلق جب اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کے ساتھ اس کی نسبت بن جاتی ہے تو اسی فرعون کے لفظ سے بھی آپ کو پڑھنے کی وجہ سے 50 نیکیاں ملتی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ثواب. وہ قرآن مجید ہے. آج میری رغبت کس طرف ہے؟ میری زندگی 30 40 50 60 سالہ گزر گئی ہے. مجھے جس ذات نے بنایا، مجھے جس ذات نے اپنے ماں کے پیٹ میں پالا، جس ذات نے میرے لیے کائنات کا نظام چلایا، جس ذات نے میرے لیے دنیا کے نظام کو مسخر کیا ہے، مجھے چلنے والا، مجھے بولنے والا، مجھے دیکھنے والا، مجھے سننے والا، مجھے پکڑنے والا، مجھے حق اور باطل کو پہچان کرانے والا، نفع اور نقصان کو پہچان کرانے والا، صحیح اور غلط کا پہچان کرانے والا بنایا. میں نے اس ذات کے بھیجے ہوئے کلام کے ساتھ کتنا معاشرے کے اندر اپنا تعلق قائم کیا ہوا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، میری امت جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے گی تب تک ہلاک نہیں ہوگی، گمراہ نہیں ہوگی. کون سی چیز ہے؟ حضور نے ہر جگہ پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ قرآن ہے. میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح، میری آنکھیں کتنی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے، اللہ کے کلام کو کتنا پڑھتی رہتی ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، ورنہ مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اس سے ہم اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو وقت دیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر مشغل راہ ہمارے لیے قرآن لے کر آئے ہوئے ہیں. اللہ مکہ نے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.